مفتی صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ مفتی طارق مسعود کی بات کر رہی ہیں یا؟ جی میں آپ سے سوال کر رہی ہوں سر۔ جی آواز پہنچ رہی ہے آپ کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ انتہائی ایک شرمناک واقعہ ہے اور جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی معاہد کو یا ذمی کو قتل کیا، یعنی وہ غیر مسلم جو ہمارے ہاں ایک ایگریمنٹ کے تحت آیا ہے، اللیگل نہیں ہے، وہ لیگل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا شخص جو اس کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی یعنی محسوس ہوتی ہے، جنت کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ تو زیادہ تر جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، اس میں اپنا ذاتی بغض ہوتا ہے اور نام اس پہ توہین رسالت کا یا اس طرح کی چیزوں کا لگایا جاتا ہے۔ میں نے کل اس پہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور کئی واقعات لوگوں کو بتائے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ معاملہ کیا تھا، اپنا ذاتی ایک بغض تھا اور کس طرح سے توہین رسالت پہ اس کو محمول کر کے اور توہین رسالت کا کیس بنا کے یعنی لوگوں نے ان کو مارا پیٹا، اور بعض دفعہ تو بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ توہین ہوتی نہیں ہے، لیکن عدالت کے بھی کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ جج صاحب جو تھے وہ شاید ان کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، انہوں نے اس کو توہین پر جو ہے وہ کر دیا۔ تو یہ اس میں توہین رسالت کے قانون میں یہ بات ہونی چاہیے کہ توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے واقعہ آیا ہے، یہ جو سری لنکا سے آئے تھے اور انہوں نے جو جہاں تک مجھے معلومات ہوئی ہیں، انہوں نے پمفلٹ پھاڑے تھے اور ڈسٹ بن میں پھینکے تھے، جس پہ یہ عوام نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ ڈسٹ بن میں ڈالنا یہ توہین ہے۔ یہاں میں لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہر قوم کا عرف، ادب اور بے ادبی میں نا ہر قوم کا اپنا عرف دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں اکثر لوگ زمین پہ قرآن رکھ لیتے ہیں، تو کیا آپ سارے عربوں کو توہین قرآن کا مرتکب قرار دیں گے؟ ان کے عرف میں یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی۔ اب ایک غیر مسلم کو کیا پتا کہ کوئی اسٹیکر جس کے بارے میں ہمیں غالب گمان یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا اس اسٹیکر پہ لکھا کیا ہے، وہ کوئی سری لنکا کا آدمی کوئی اردو یا عربی تھوڑی جانتا ہے۔ اب اگر اس پہ بالفرض نبی کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ اسٹیکر اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہاری نیت کیا ہے اس میں۔ ظاہر ہے یہ کام جذباتی عوام نہیں پوچھ سکتی، یہ جج کر سکتا ہے یہ کام، تو عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ایسے واقعات، میں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں 8ویں کلاس مفتی صاحب آپ کی بات میں جواب مجھے مل گیا سر، آپ بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب پاکستان میں بہت سے مذہبی جلسوں میں سر ایک نعرہ لگتا ہے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا سر، لیکن انہی جلسوں میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ سر تن سے جدا آپ کے حکم سے نہیں، عوام کے حکم سے نہیں، عدالت کے حکم سے ہونا ہے۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں ہمارے علماء کی، ممبر کی اس حوالے سے کوتاہی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جب یہ جنید جمشید پر الزام لگا تھا نا گستاخی کا کہ حضرت عائشہ کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، پھر مولانا طارق جمیل صاحب پر الزام لگا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی توہین ہے، ہم اس وقت سے اپنے مذہبی حلقوں میں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جو توہین کا لفظ اتنا ہلکا کر دیا ہے نا ہم نے، کسی کی بات کو بھی ہم گھما پھرا کے توہین پر لے جاتے ہیں بڑے آرام سے، تو یہ جذباتی پن یہ بہت نقصان پہنچائے گا ہمیں۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو میرے دوست گواہ ہیں، میرے ساتھی گواہ ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جو ہم 10-15 سال سے کر رہے ہیں کہ ذرا سی باتوں کو کشید کے توہین پر لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو جذباتی لوگوں نے کیا ہے، اب یعنی ہمارا تو سر جو ہے نا شرم سے جھک گیا ہے، پورے دنیا میں جو ہے پاکستان بدنام ہوا ہے، اور گورے کو کون جا کے بتائے گا کہ بھئی علماء اس کے حق میں نہیں ہے؟ وہ تو عوام کا ری ایکشن دیکھ رہے ہیں نا، پبلک نے کیا کیا ہے۔